السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے گھر میں آئی تو ساس بیگم زاہدہ اس سے جلنے لگی۔ ایک رات بیگم زاہدہ نے سحرش کے کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ اسے مار دیں، پر غلطی سے دانیال نے وہی کھانا کھا لیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پولیس آئی، تفتیش میں پتہ چلا کہ زہر بیگم زاہدہ نے ملایا تھا۔ ساتھ ہی دانیال کے دوست احسن کا بھی ہاتھ تھا، جو پیسوں کے لیے اس سازش میں شامل تھا۔ دونوں گرفتار ہوئے۔ سحرش بے گناہ ثابت ہوئی، مگر سحرش اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنی نئی زندگی کے خواب بن رہی تھی۔ اس کی شادی کو بھی چند ہی دن ہوئے تھے اور اس کے دل میں اپنے نئے گھر اور نئے رشتوں کے لیے بہت سی امیدیں اور محبت کے بے پناہ جذبات موجزن تھے۔ وہ ایک ایسے گھرانے سے آئی تھی جہاں محبت اور خلوص کی فراوانی تھی، اس لیے وہ اس نئے ماحول کو بھی اسی رنگ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس خوبصورت نظر آنے والے گھر کے پیچھے کتنی گہری سازشیں اور نفرت کی دیواریں کھڑی ہیں۔ اس کی ساس بیگم زاہدہ ایک نہایت سخت مزاج اور حاکمانہ طبیعت کی مالک تھی، جنہیں اپنے بیٹے دانیال پر کسی دوسرے کا حق یا اثر و رسوخ کسی صورت بھی برداشت نہیں تھا۔ بیگم زاہدہ نے دانیال کی پرورش اکیلے کی تھی اور وہ اسے صرف اپنی جاگیر سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سحرش کا اس گھر میں آنا اور دانیال کی زندگی کا مرکز بن جانا ان کے دل میں حسد کی ایک ایسی آگ بھڑکا گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سحرش ہر صبح اٹھتی اور پورے گھر کی صفائی سے لے کر کچن کے تمام کام خود سنبھالنے کی کوشش کرتی تاکہ وہ اپنی ساس کا دل جیت سکے۔ وہ ان کے پسندیدہ کھانے بناتی، ان کے آرام کا خیال رکھتی اور ہر وقت ان کے سامنے دست بدستہ کھڑی رہتی۔ لیکن بیگم زاہدہ کے چہرے کی سردی اور ان کے لہجے کی کڑواہٹ میں کوئی کمی نہ آتی۔ وہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتی۔ کبھی کہتی سالن میں نمک تیز ہے، کبھی کپڑوں کی صحیح طے نہ ہونے کا بہانہ بنا کر سحرش کو دانیال کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ دانیال ایک فرما بردار بیٹا تھا جو اپنی ماں کی ہر بات پر یقین رکھتا تھا، اور سحرش بھی دانیال کی خوشی کی خاطر سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاید اس کی ساس کا دل پگھل جائے گا اور وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح قبول کر لیں گی۔ لیکن بیگم زاہدہ کے ذہن میں تو کچھ اور ہی خطرناک منصوبے چل رہے تھے۔ وہ سحرش کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکالنے اور دانیال کی زندگی سے اس کا نام و نشان مٹانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک شام جب دانیال ابھی آفس سے واپس نہیں آیا تھا اور گھر میں ہر طرف ایک عجیب سا سکون اور خاموشی کا راج تھا، بیگم زاہدہ اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھی ہوئی سحرش کی لائی ہوئی چائے پی رہی تھی، اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور مکاری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ انہوں نے سحرش کو آواز دی، نہایت دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں کہا، سحرش بیٹا، پلیز میرے لیے پانی کا گلاس لے آؤ، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ سحرش جو کچن میں رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی، اپنی ساس کی اس اچانک بدلے ہوئے اور نرم لہجے پر نہ صرف حیران ہوئی بلکہ اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ شاید اب ان کے دل میں اس کے لیے محبت جاگ رہی ہے۔ وہ فوراً چولہا دھیما کر کے پانی لینے کے لیے کچن کی طرف مڑی، لیکن جیسے ہی سحرش پانی لینے گئی، اس کی ساس بیگم زاہدہ نہایت تیزی اور پھرتی کے ساتھ اپنے صوفے سے اٹھی اور کچن کا رخ کیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک
چھوٹی سی شیشی تھی جس میں ایک نہایت تیز اور بے رنگ زہر تھا جو کسی بھی انسان کو پل بھر میں موت کی نیند سلا سکتا تھا۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا اور جب یقین ہو گیا کہ سحرش ابھی پانی بھرنے میں مصروف ہے، انہوں نے سحرش کے لیے نکالے گئے کھانے کی پلیٹ میں وہ زہر چپکے سے ملا دیا اور چمچ سے اسے اچھی طرح مکس کر دیا تاکہ اس کا کوئی اثر یا ذائقہ الگ سے محسوس نہ ہو۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور خود کو دوسرے کاموں میں مصروف ظاہر کرنے لگی، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ معصوم سحرش کو اس بات کا وہم و گمان تک نہ ہوا کہ اس کے کھانے میں اس کی زندگی کا خاتمہ کرنے والا زہر ملایا جا چکا ہے۔ وہ پانی کا گلاس لے کر بیگم زاہدہ کے کمرے میں آئے اور نہایت احترام کے ساتھ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بیگم زاہدہ نے پانی کا گھونٹ لیا اور سحرش کی طرف دیکھ کر ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم بھی اب اپنا کھانا کھا لو کیونکہ دانیال کو آنے میں ابھی دیر ہو جائے گی۔ سحرش نے سر ہلایا اور کچن میں واپس آ کر اپنی زہر آلود کھانے کی پلیٹ اٹھا کر میز پر بیٹھ گئی۔ اس کی شادی کو بھی چند ہی دن ہوئے تھے اور وہ اپنی زندگی کے اس نئے سفر کو خوبصورت بنانے کے ہزاروں خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ کھانا کھانے ہی والی تھی کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی اور اس نے چمچ واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس نے فون چیک کیا تو اس کی سہیلی کی کال تھی جس سے وہ بات کرنے لگی، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کرنا تھا۔ لیکن بیگم زاہدہ اپنے کمرے میں بیٹھی اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب سحرش وہ کھانا ختم کرے اور کب ان کا راستہ صاف ہو۔ سحرش فون پر بات کرتے ہوئے کچن سے باہر نکل آئی اور بیگم زاہدہ نے سمجھا کہ شاید وہ کھانا کھا چکی ہے یا کھا رہی ہے۔ اس رات کی خاموشی کے پیچھے چھپا ہوا طوفان اب آہستہ آہستہ اس گھر کے امن کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، اور سحرش اس ہولناک حقیقت سے بالکل بے خبر اپنی سہیلی سے ہنسی مذاق میں مصروف تھے، جبکہ زہر کا وہ پیالہ میز پر اس کا منتظر تھا اور بیگم زاہدہ کی نفرت کی انتہا اب اپنے انجام کو پہنچنے والی تھی۔ سحرش فون پر اپنی سہیلی سے باتوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا، اور وہ کچن سے دور لاؤنج کے دوسرے کونے میں کھڑی ہنس ہنس کر اپنی پرانی یادوں کا ذکر کر رہی تھی، جبکہ کچن کی میز پر پڑی کھانے کی وہ پلیٹ جس میں بیگم زاہدہ نے نہایت بے رحمی سے زہر ملایا تھا جوں کی توں رکھی ہوئی تھی۔ بیگم زاہدہ اپنے کمرے میں بار بار گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ رہی تھی اور ان کے دل کی دھڑکنیں سحرش کی موت کی خبر سننے کے لیے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے کمرے کے دروازے کے پاس آتی اور باہر جھانک کر کچن کی طرف دیکھتی تاکہ یہ جان سکیں کہ سحرش نے کھانا کھایا یا نہیں، لیکن سحرش کو فون پر ہنستا دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی کہ ان کا بنایا ہوا منصوبہ اس لڑکی کی فضول باتوں کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ اسی دوران گھر کے صدر دروازے پر دانیال کی گاڑی کی آواز سنائی دی اور بیگم زاہدہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، کیونکہ اگر دانیال اندر آ جاتا اور وہ کھانا دیکھ لیتا یا سحرش کے ساتھ کچھ الگ معاملہ ہو جاتا تو ان کی ساری چوری پکڑی جا سکتی تھی۔ دانیال نے چابی سے دروازہ کھولا اور تھکے قدموں کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ سحرش نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا، اس نے جلدی سے اپنی سہیلی سے معذرت کی اور
فون بند کر کے مسکراتے ہوئے دانیال کے استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ اس کا بیگ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دانیال نے سحرش کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھا تو اس کی دن بھر کی تھکن پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اس نے محبت سے سحرش کا حال پوچھا۔ سحرش نے جواب دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس نے دانیال سے پوچھا کہ کیا وہ کپڑے تبدیل کر کے منہ ہاتھ دھوئے گا تاکہ وہ رات کا کھانا میز پر لگا سکے۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں بیگم زاہدہ پہلے سے ہی دانیال کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ سحرش کو اکیلے میں کھانے پر مجبور کر سکے۔ بیگم زاہدہ نے دانیال کو دیکھتے ہی اپنے چہرے پر مصنوعی مامتا کی چادر اوڑھ لی۔ کہنے لگی، میرا بیٹا بہت تھک گیا ہے، تم جلدی سے آرام کرو۔ میں نے سحرش سے کہہ دیا ہے وہ اپنا کھانا کھا لے، کیونکہ تم اکثر لیٹ ہو جاتے ہو۔ دانیال نے ماں کے سر پر بوسہ دیا اور کہا، امی آپ نے اچھا کیا، سحرش کو پہلے ہی کھانا کھا لینا چاہیے تھا، کیونکہ اسے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ سحرش کچن سے آئی تو اس کی نظر اپنی اس پلیٹ پر پڑی جو اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ اسے گرم کرنے کے لیے چولہے کی طرف بڑھانے والی تھی کہ دانیال کمرے سے باہر آ گیا۔ کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگا، سحرش مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے، کیا کھانا تیار ہے؟ سحرش نے مسکرا کر کہا، جی بالکل، سب کچھ تیار ہے، بس میں یہ پلیٹ گرم کر لوں۔ دانیال نے سحرش کے ہاتھ سے وہ پلیٹ لے لی۔ کہنے لگا، گرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی بھوک لگی ہے کہ میں ایسے ہی کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اسی زہر آلود کھانے کا ایک بڑا چمچ اپنے منہ میں ڈال لیا۔ بیگم زاہدہ جو اپنے کمرے سے یہ منظر دیکھنے کے لیے لاؤنج میں آئی تھی، دانیال کو وہ کھانا کھاتے دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ان کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، کیونکہ اگر وہ دانیال کو منع کرتی تو زہر کی بات سامنے آ جاتی، اور اگر خاموش رہتی تو ان کا اپنا اکلوتا بیٹا موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ دانیال نے دوسرا چمچ منہ میں ڈالا ہی تھا، اسے کھانے کا ذائقہ کچھ عجیب اور کڑوا سا محسوس ہوا۔ اس نے تھوکتے ہوئے کہا، سحرش اس کھانے میں کیا ملایا ہے؟ اس کا ذائقہ بہت عجیب ہے۔ سحرش نے حیرت سے دانیال کی طرف دیکھا، کہا، میں نے تو روز کی طرح عام مسالے ڈالے ہیں۔ لیکن دانیال نے جواب دینے سے پہلے ہی اپنے پیٹ کو پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وہ تڑپتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی جھاگ نکلنے لگی۔ سحرش یہ منظر دیکھ کر بری طرح چیخ اٹھی اور دانیال کی طرف لپکی، جبکہ بیگم زاہدہ اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر دیوانہ وار کچن کی طرف دوڑی اور دانیال کا سر اپنی گود میں رکھ کر رونے لگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ زہر تو سحرش کے لیے تھا، میرے بچے تم نے اسے کیوں کھا لیا؟ بیگم زاہدہ کی زبان سے نکلے یہ الفاظ سحرش کے کانوں میں دھماکے کی طرح گونجے اور وہ سکتے کی حالت میں اپنی ساس کا چہرہ دیکھنے لگی، جس کے ماتھے پر اب گناہ اور پچھتاوے کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں، اور دانیال کی زندگی اب تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ دانیال کی طرح تڑپتے ہوئے دانیال نے آخری بار اپنی ماں اور سحرش کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ لاؤنج میں سحرش کی چیخیں اور بیگم زاہدہ کا ماتم اب اس گھر کی دیواروں کو ہلا رہا تھا، لیکن اس سازش کا انجام اتنا ہولناک ہوگا یہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ دانیال کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اور اس کا بے جان جسم دیکھ کر بیگم زاہدہ کا ذہنی توازن جیسے بالکل بگڑ گیا۔ وہ اپنے بال نوچنے لگیں، دانیال کے سینے پر سر رکھ کر دیوانہ وار چیخنے لگیں،
کہ کوئی میرے بچے کو بچائے، لیکن اس رات خاموشی اب ان کے اپنے ہی بنے ہوئے جال کی ہولناکی پر ماتم کر رہی تھی۔ سہرش کچن کے فرش پر گرے اپنے شوہر کے پاؤں سے لپٹ کر ساکت کھڑی تھی۔ اس کے آنسو تھم چکے تھے اور اس کا پورا وجود اس سچائی کو ہضم کرنے میں ناکام تھا جو ابھی ابھی بیگم زاہدہ کے منہ سے اعتراف کی صورت نکلی تھی کہ یہ زہر سہرش کے لیے تھا۔ دانیال کی موت کی خبر جب رات گئے محلے اور پولیس تک پہنچی تو پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا اور کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی اس بدقسمت گھر کے سامنے آ کر رک گئیں۔ انسپکٹر شہزاد اپنے عملے کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے جہاں دانیال کی لاش اب بھی فرش پر پڑی تھی اور بیگم زاہدہ اپنے ہوش و حواس کھو کر صدمے کی حالت میں دیوار سے سر ٹکرا رہی تھی۔ پولیس نے فوری طور پر کچن کا جائزہ لیا جہاں میز پر پڑی وہ زہر آلود پلیٹ اور زمین پر گرا ہوا کھانا بیگم زاہدہ کے جرم کی گواہی دے رہے تھے۔ انسپکٹر شہزاد نے سہرش سے سوالات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ صدمے کی اس انتہا پر تھی جہاں انسان بولنے کی طاقت کھو دیتا ہے۔ وہ صرف اشارے سے بیگم زاہدہ کی طرف دیکھتی رہی لیکن بیگم زاہدہ نے پولیس کو دیکھتے ہی اپنی چلاکی کا آخری پتہ کھیلنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے سہرش پر انگلی اٹھا دی کہ اس لڑکی نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ یہ شادی کے بعد سے ہی اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اور دانیال کو مجھ سے دور کرنا چاہتی تھی۔ جب یہ دانیال کو مجھ سے الگ نہ کر سکی تو اس نے میرے بچے کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ بیگم زاہدہ کا یہ جھوٹا اور بھیانک الزام سن کر سہرش کی آنکھوں میں ایک دم غصے اور حیرت کی چمک ابھری، لیکن وہ اب بھی خاموش رہی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سچائی کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا۔ پولیس نے ابتدائی شواہد اور ماں کے بیان کی روشنی میں سہرش کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا اور لیڈی کانسٹیبل نے سہرش کو جب گھر سے باہر سہرش کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ سہرش کو جب گھر سے باہر لایا جا رہا تھا اس نے مڑ کر آخری بار دانیال کے بے جان چہرے کو دیکھا اور اس کے دل سے ایک آہ نکلی کہ جس محبت کی خاطر اس نے سب کچھ قربان کیا اس کا انجام یہ ہوا۔ بیگم زاہدہ اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹ کر رو رہی تھی لیکن ان کے دل میں اب ایک نیا خوف پیدا ہو چکا تھا کہ اگر فرانزک رپورٹ میں زہر کی شیشی پر ان کے فنگر پرنٹ آ گئے تو ان کا کیا بنے گا۔ انہوں نے پولیس کے جانے کے فوراً بعد اس شیشی کو تلاش کرنے کی کوشش کی جو انہوں نے کچن کی دراز میں چھپائی تھی، لیکن ان کی گھبراہٹ اس قدر زیادہ تھی کہ وہ خود اپنے ہی گھر میں چیزوں کو بھولنے لگی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور دانیال کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا جا چکا تھا جبکہ سہرش پولیس اسٹیشن کے ایک تاریک لاک اپ میں بند دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ قانون کی عدالت میں تو وہ بے گناہ ثابت ہو ہی جائے گی لیکن اس کے دل پر جو زخم اس کی ساس نے لگایا ہے اور جو دانیال کی جدائی کا غم اسے ملا ہے اس کا مداوع دنیا کی کوئی عدالت نہیں کر سکتی۔ ادھر بیگم زاہدہ اکیلے گھر میں دانیال کے کمرے میں بیٹھی اس کی تصویر کو دیکھ کر رو رہی تھی لیکن اب اس رونے میں مامتا سے زیادہ اپنے گناہ کا خوف اور سزا کا ڈر شامل تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ دیا اور اب اس گناہ کی دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پچھتاوے کی یہ آگ اب انہیں اندر ہی اندر جلا رہی تھی لیکن وقت
ہاتھ سے نکل چکا تھا اور سازش کا پہلا حصہ اپنے ہولناک انجام کو پہنچنے کے بعد اب ایک نئے خونی موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں سحرش کو بے گناہ ثابت ہونا تھا اور بیگم زاہدہ کو اپنے کیے کی سزا ملنی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے اندھیرے لاک اپ میں بیٹھی سحرش کی نظریں سامنے دیوار پر ٹکی ہوئی تھی، جہاں رات کا سایہ سیاہ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کی سوچوں میں اس وقت ایک عجیب سا تضاد چل رہا تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کچن سے پانی لینے گئی تھی اور اس نے بیگم زاہدہ کے ہاتھ میں کوئی شیشی نہیں دیکھی تھی، بلکہ کچن کی کھڑکی کے باہر جو باغیچے کی طرف کھولتی ہے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ اور اب یہ خیال اسے بے چین کر رہا تھا کہ کیا اس رات اس گھر میں بیگم زاہدہ کے علاوہ بھی کوئی اور موجود تھا جو اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ ادھر بیگم زاہدہ دانیال کے کمرے میں اکیلی بیٹھی پاگلوں کی طرح چیزوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی، کیونکہ وہ زہر کی وہ شیشی تلاش کرنے میں ناکام ہو چکی تھی جو انہوں نے خود کچن کی دراز میں رکھی تھی۔ وہ شیشی وہاں سے غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس پر سرخ روشنائی سے لکھا تھا، تمہارا گناہ اب میری مٹھی میں ہے اور دانیال کی موت صرف شروعات ہے۔ بیگم زاہدہ کا دل ہولناک خوف سے بیٹھنے لگا، ان کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خط سحرش کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو پولیس کی حراست میں ہے۔ تو پھر وہ کون تھا جو اس رات کچن کے باہر اندھیرے میں چھپا ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا اور جس نے وہ زہر کی شیشی وہاں سے غائب کر دی تھی؟ اس وقت انسپکٹر شہزاد کو ہسپتال سے دانیال کی پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہوئی، جس میں اس کیس کا پورا رخ ہی بدل دیا۔ رپورٹ کے مطابق دانیال کے جسم میں پائے جانے والے زہر کی نوعیت اس زہر سے بالکل مختلف تھی جو عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نایاب اور خطرناک کیمیکل تھا جو مخصوص لیبارٹریز میں پایا جاتا ہے اور جس کا اثر سیکنڈوں میں ہوتا ہے۔ انسپکٹر شہزاد نے فوراً تھانے کے لاک اپ کا رخ کیا اور سحرش کے سامنے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تم نے دانیال کی انشورنس پالیسی کے بارے میں دانیال سے کب بات کی تھی؟ سحرش نے حیرت سے اپنی بھویں سکیڑی اور کہا، کون سی انشورنس پالیسی؟ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ لیکن انسپکٹر نے ایک فائل اس کے سامنے پھینک دی جس پر دانیال کے دستخط تھے، اور اس پالیسی کی روح سے دانیال کی موت کی صورت میں ایک خطیر رقم سحرش کو ملنی تھی۔ لیکن اس فائل کے نیچے ایک اور کاغذ تھا جس پر گواہ کے طور پر ایک ایسے شخص کا نام لکھا تھا جس کا نام سنتے ہی سحرش کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے منہ سے نکلا، یہ نام یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ دانیال کا سب سے قریبی دوست اور بزنس پارٹنر کا تھا، جو پچھلے کئی مہینوں سے ان کے گھر اکثر آیا کرتا تھا اور جس کی نظریں ہمیشہ سحرش کا پیچھا کرتی تھیں۔ سحرش کو اب یاد آ رہا تھا کہ اس رات کھانے کی میز پر جو پلیٹ رکھی تھی وہ صرف ایک نہیں تھی، بلکہ دانیال کے دوست نے شام کو گھر آ کر دانیال کے لیے کچھ خاص مٹھائی بھیجی تھی جو بیگم زاہدہ نے کچن میں رکھی تھی۔ اب سسپینس کی یہ گرہ مزید الجھ چکی تھی کہ زہر بیگم زاہدہ نے ملایا تھا یا اس مٹھائی میں پہلے سے کچھ موجود تھا، یا پھر اس رات کوئی تیسرا وجود اس گھر کے اندر اندرونی رازوں سے کھیل رہا تھا۔ بیگم زاہدہ کو اپنے کمرے سے اچانک دانیال کے فون پر ایک گمنام نمبر سے میسج موصول ہوا جس میں لکھا تھا، اگر پولیس سے بچنا چاہتی ہو تو
خاموشی سے وہ ساری رقم میرے بتائے ہوئے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو جو دانیال کے بزنس کے نام پر بینک میں موجود ہے، ورنہ وہ شیشی صبح انسپیکٹر کی میز پر ہوگی۔ بیگم زاہدہ نے خوفزدہ ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو لاؤنج کی لائٹ اچانک بند ہو گئی اور اندھیرے میں کسی کے بھاری قدموں کی آواز ان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، جس نے ان کی زبان کو تالا لگا دیا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹنے لگی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھیں کہ قاتل اب ان کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ بیگم زاہدہ کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے ان بھاری قدموں کی آہٹ نے رات کے سناٹے کو مزید ہولناک اور خوفناک بنا دیا تھا۔ رات کا ان کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ اپنے بستر کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئیں اور ان کی آنکھیں اندھیرے میں اس سائے کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو ان کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ دروازے کا ہینڈل آہستہ سے نیچے ہوا اور ایک لمبا چوڑا سایہ کمرے کے اندر داخل ہوا، جس کے ہاتھ میں دانیال کے فون جیسی ایک چمکتی ہوئی سکرین تھی جس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تو بیگم زاہدہ کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ دانیال کا وہی بزنس پارٹنر احسن تھا جس کا نام انسپیکٹر شہزاد نے سہرش کے سامنے لیا تھا۔ احسن کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور اس نے نہایت سرد لہجے میں کہا، بیگم زاہدہ، آپ کیا سمجھ رہی تھیں کہ آپ اس معصوم لڑکی کو راستے سے ہٹا کر دانیال کی ساری جائیداد پر اکیلی راج کریں گی اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہوگا؟ میں تو پچھلے کئی مہینوں سے دانیال کے ہر بزنس اکاؤنٹ اور اس کے انشورنس پالیسی پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ سہرش سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے جب میں نے اس رات کچن کی کھڑکی سے آپ کو کھانے میں زہر ملاتے دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا کام اب اور بھی آسان ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے تو پہلے ہی دانیال کی اس مٹھائی میں وہ نایاب کیمیکل ملا دیا تھا جو اس نے شام کو کھائی تھی۔ یعنی آپ نے جو زہر ملایا وہ تو دانیال کے پیٹ میں جانے سے پہلے ہی اثر دکھا چکا تھا۔ اس لیے اصل قاتل تو میں ہوں، لیکن دانیال کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں قاتل آپ ہیں، یا وہ سہرش جو اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے دن گن رہی ہے۔ احسن کی یہ ہولناک اور سنسنی خیز باتیں سن کر بیگم زاہدہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں اب احساس ہوا کہ وہ کس قدر گہرے اور بھیانک جال میں پھنس چکی ہیں، جہاں ان کی اپنی نفرت کو کسی اور نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا تھا۔ احسن نے اپنے کوٹ کی جیب سے وہی زہر کی شیشی نکالی جو بیگم زاہدہ نے کچن کی دراز میں چھپائی تھی، اور اسے بیگم زاہدہ کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، یہ شیشی جس پر آپ کے فنگر پرنٹ موجود ہیں صبح پولیس کے پاس پہنچ جائے گی۔ اگر آپ نے اگلی صبح بینک کھلتے ہی وہ ساری رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہ کی جو دانیال نے اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے رکھی، ادھر پولیس اسٹیشن میں انسپیکٹر شہزاد سہرش کے چہرے کے تاثرات کا گہرا مطالعہ کر رہے تھے۔ سہرش نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے انسپیکٹر سے کہا کہ سر، اگر آپ واقعی سچے قاتل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس رات کے CCTV کیمرے کی فوٹیج دیکھنی چاہیے جو ہمارے گھر کے سامنے والی گلی میں لگا ہوا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے احسن اس رات ہمارے گھر کے آس پاس موجود تھا اور اس نے دانیال کو وہ مٹھائی خود اپنے ہاتھوں سے دی تھی۔ دانیال نے مجھ سے کہا تھا کہ احسن نے اسے راستے میں روک کر
یہ مٹھائی دی تھی اور کہا تھا یہ کامیابی کی خوشی میں ہے۔ انسپکٹر شہزاد کو سہرش کی باتوں میں سچائی کی جھلک نظر آئی۔ انہوں نے فوراً اپنے ماتحت عملے کو حکم دیا کہ گلی کے اس سی سی ٹی وی کیمرے کا ریکارڈ فوراً تھانے لایا جائے اور احسن کے موبائل کی لوکیشن بھی ٹریس کی جائے۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور احسن بیگم زاہدہ کو اپنے جال میں پوری طرح جکڑ کر ان کے گھر سے باہر نکلنے کے لیے لاؤنج کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک پورے گھر کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج اٹھے اور سرخ اور نیلی لائٹس کی روشنی کھڑکیوں کے شیشوں سے ہوتی ہوئی لاؤنج کے اندر پھیل گئی۔ احسن کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا اور اس نے بھاگنے کے لیے پچھلے دروازے کا رخ کیا، لیکن پولیس نے پورے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ انسپکٹر شہزاد نے لاؤنج کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے ہی احسن پر بندوق تان لی اور کہا، احسن، تمہارا کھیل ختم، اب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ تمہارے موبائل لوکیشن اور سی سی ٹی وی فوٹیج نے تمہارے سارے راز فاش کر دیے ہیں، اور ہسپتال سے آنے والی حتمی رپورٹ نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ دانیال کی موت اس نایاب زہر سے ہوئی جو تمہاری کمپنی امپورٹ کرتی ہے۔ احسن نے خود کو گھرتے دیکھ کر بیگم زاہدہ کی طرف اشارہ کیا کہ اصل زہر انہوں نے کھانے میں ملایا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن انسپکٹر شہزاد نے کہا کہ قانون تم دونوں کو تمہارے اپنے اپنے گناہوں کی سزا دے گا، کیونکہ تم دونوں نے مل کر ایک معصوم جان لی ہے۔ بیگم زاہدہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگی، کیونکہ انہیں اب سمجھ آ گیا تھا کہ حسد اور نفرت کا انجام ہمیشہ رسوائی اور تباہی ہی ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کھو کر اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا لی تھی۔ پولیس نے احسن اور بیگم زاہدہ دونوں کو گرفتار کر کے گاڑی میں بٹھایا اور تھانے کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں سہرش اب اپنی اس اندھیری رات کے بعد طلوع ہونے والے انصاف کے نئے سورج کا انتظار کر رہی تھی، جس نے اسے بے گناہ تو ثابت کر دیا تھا، لیکن اس کے اجڑے ہوئے سہاگ کو واپس لانا اب کسی کے بس میں نہیں تھا، اور سسپینس کی یہ آخری کڑی اب اپنے حتمی انجام کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں سب کو ان کے کیے کا حساب دینا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں جب احسن اور بیگم زاہدہ کو لے کر تھانے پہنچی تو وہاں کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ صبح کی پہلی کرنیں آسمان پر نمودار ہو رہی تھیں اور اندھیری رات کا وہ ہولناک سسپینس اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انسپکٹر شہزاد نے سہرش کو لاک اپ سے باہر نکالنے کا حکم دیا اور لیڈی کانسٹیبل نے احتیاط کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کھول دی۔ سہرش جب انسپکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ سامنے کرسیوں پر بیگم زاہدہ اور احسن الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیگم زاہدہ کا سر شرمندگی اور پچھتاوے سے جھکا ہوا تھا، اور ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب ان کے چہرے کی جھریوں میں جذب ہو رہے تھے، جبکہ احسن اب بھی اپنے وکیل کو فون کرنے کے لیے پولیس والوں سے بحث کر رہا تھا۔ لیکن انسپکٹر شہزاد نے میز پر ہاتھ مار کر اسے خاموش کرا دیا اور کہا، احسن، تمہارے خلاف ناقابل تردید ثبوت مل چکے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں تمہاری گاڑی دانیال کے گھر کے باہر دیکھی گئی ہے، اور وہ زہر کی شیشی جو تمہاری لیبارٹری سے غائب ہوئی تھی، اس پر تمہارے فنگر پرنٹ کے ساتھ ساتھ
بیگم زاہدہ کے فنگر پرنٹ بھی موجود ہیں، اس لیے اب قانون کی گرفت سے بچنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ بیگم زاہدہ نے سہرش کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو وہ دوڑ کر اس کے پیروں میں گر گئی اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگی کہ سہرش بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی حسد اور نفرت کی آگ میں اندھے ہو کر تمہاری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن قدرت کا انصاف دیکھو کہ اس آگ میں میرا اپنا اکلوتا بیٹا دانیال جل کر راکھ ہو گیا۔ میں ہی دانیال کی اصل قاتل ہوں، کیونکہ اگر میں اس رات کچن میں وہ زہر نہ ملاتی تو شاید دانیال وہ کھانا نہ کھاتا اور احسن کی یہ گھناؤنی سازش کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ سہرش نے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اس کی آنکھوں میں اب بیگم زاہدہ کے لیے نہ تو کوئی نفرت تھی، نہ ہی کوئی ہمدردی، کیونکہ اس کا سب کچھ لوٹ چکا تھا۔ اس نے بیگم زاہدہ کی طرف دیکھ کر نہایت سنجیدگی اور دھیمے لہجے میں کہا، امی، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں کا درجہ دیا اور آپ کی ہر کڑوی بات کو دانیال کی خوشی کے لیے برداشت کرتی رہی، لیکن آپ کی نفرت نے نہ صرف مجھے بیوہ بنا دیا بلکہ آپ کے اپنے بیٹے کو بھی آپ سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ اب میں آپ کو معاف کر بھی دوں تو دانیال واپس نہیں آ سکتا، اور قدرت کا قانون آپ کو آپ کے کیے کی سزا ضرور دے گا۔ انسپکٹر شہزاد نے بیگم زاہدہ اور احسن کو حوالات میں بند کرنے کا حکم دیا اور سہرش کو سرکاری کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد باعزت بری کر دیا۔ سہرش تھانے سے باہر نکلی تو صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، لیکن اس کی زندگی میں اب ایک گہرا اندھیرا اور تنہائی کا راج تھا۔ وہ اپنے اس گھر میں واپس آئی جہاں اس کی شادی کی شہنائیاں ابھی چند دن پہلے ہی گونجی تھیں۔ اس نے لاؤنج میں بکھرے ہوئے سامان اور کچن کی اس میز کو دیکھا جہاں دانیال نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی تھی۔ اس کے دل پر یادوں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن اس نے خود کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر اپنا سارا سامان ایک بیگ میں اکٹھا کیا اور دانیال کی ایک تصویر اپنے سینے سے لگا کر اس گھر کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ جہاں محبت پر نفرت کی جیت نے سب کچھ اجاڑ دیا تھا، وہ جانتی تھی کہ زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں ہوگی، لیکن وہ اب ایک مضبوط عورت بن کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی اور دانیال کی یادوں کو اپنے دل کے ایک پاکیزہ کونے میں سجا کر انصاف کے اس سفر کو مکمل کرے گی جس نے گناہ گاروں کو ان کے عبرت ناک انجام تک پہنچا دیا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔